لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں راستے کے کیچڑ کے تعلق سے سوال کی ہے۔ ہماری ایک ناظرات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نقاب اوڑھ کر کے کہیں میلاد شریف وغیرہ کی محفل میں جاتے ہیں تو بارش کا چونکہ موسم ہے، کئی جگہ راستوں پر کیچڑ ہوتے ہیں، تو راستے کے کیچڑ کا کچھ حصہ نقاب میں لگ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ کیچڑ جو کپڑے میں لگے ہیں ان کے صحیح یا اس کو دھوئے بنا، صاف کیے بنا کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیچڑ جو ہے راستے کا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ راستے کی کیچڑ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سڑک یا گلی بازار کے راستے کی کیچڑ کا ناپاک ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو وہ پاک ہے۔ جب تک کیچڑ کا یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں گوبر، پیشاب، یقینی طور پر جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ ناپاک کیچڑ ہے تب تک اس کیچڑ کو اس ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ تو اگر کپڑوں یا بدن پر لگ جائے تو کپڑے اور بدن بھی ناپاک نہیں ہوں گے، اور اسے دھونا ضروری تو نہیں ہے، البتہ بہتر ہے، لیکن اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اس کیچڑ کا ناپاک ہونا معلوم ہو، اور اگر یہ معلوم ہو، کنفرم ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہیں، اگر ناپاک ہونا معلوم ہو، مثلا اس میں نجاست جو ہے ناپاکی اس کا اثر ظاہر ہو، یا کوئی شرعاً معتبر آدمی بتا دے، تو جس جگہ وہ ناپاک کیچڑ لگے گا وہ جگہ ناپاک ہوگا، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، جس جگہ کیچڑ لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ صرف شک اور شبہ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے اس کیچڑ میں کوئی نجاست موجود ہو، یہ شک اور شبہ صرف کنفیوژن کی وجہ سے اس کیچڑ کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ محض شک اور شبہ سے کسی چیز میں ناپاکی کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے راستوں کی کیچڑ میں معافی و رخصت ہے، اگرچہ کپڑے اس سے بھر جائیں۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ میں یعنی علامہ شامی کہتا ہوں یہ معافی اسی صورت میں ہے جبکہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 583۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ راستہ کی کیچڑ یہ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ قول بھی یاد رکھنی چاہیے کہ راستہ کی کیچڑ پاک ہیں جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں کیچڑ لگی اور بے دھوئے یعنی بنا دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 2 صفحہ 394۔ اور علامہ ابوبکر کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر کوئی چیز ناپاک نہیں ہو سکتی، بدائے جلد 1 صفحہ 73۔ یعنی صرف شک اور کنفیوژن کی وجہ سے کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ یقین نہ ہو، کنفرم نہ ہو کسی چیز کے ناپاک ہونے پر۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔